إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إن الذين حکم سلطانی کا سے نامہ حکم سلطانی ہے، بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ روح نکالتے ہیں ان کی ملائکہ، ظالمی انفسہم جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، جب ملائکہ ان کی روحیں نکالتے ہیں تو قالوا کہتے ہیں فیما کیا حال ہے تمہارا، فیما تم کس حالت میں رہے۔ یہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے اوپر ہجرت نہ کر کے، ہجرت نہ کر کے قدرت رکھنے کے باوجود پھر بھی ہجرت نہیں کرتے، جب ملائکہ ان کی روح نکالنے آتے ہیں تو موت کے وقت کہتے ہیں کیا حال ہے تمہارا، دین کے کس کام میں تھے تم۔ قالوا آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، بے کنا ہم کمزور تھے زمین میں، اس لیے ضروریات دین پر عمل نہ کر سکے۔ ملائکہ کو جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، اس لیے ضروریات دین پر ہم عمل نہیں کر سکے، اس لیے دین کے ضروریات دین پر عمل نہ کر سکے۔ قالوا آگے سے ملائکہ پھر کہتے ہیں علم تکن ارض اللہ ہے، آیا نہیں تھی اللہ کی زمین واسعۃ وسیع، فتہاجروا فیہا پس تو ہجرت کر جاتے اس میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کنبے قبیلے کے اندر پھنس کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکے، ضروریات دین پر عمل نہیں کر سکے۔ کنبہ برادری قوم نے ڈر دی وجہ تو، حالانکہ جہاں عبادت آپ کھول کر نہ کر سکے تو وہاں سے ہجرت کر جانا ضروری ہوتی ہے۔ یہ کنبے قبیلے خاندان برادری کے ڈر کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکتے تھے اور ضروریات دین پر عمل نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی پڑے وہاں رہے ہیں۔ تو جب ان کے اوپر موت آئے گی یا موت آتی ہے تو اس وقت ملائکہ پوچھتے ہیں بتاؤ دین کے کس کام میں تم رہے ادھر۔ وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے اس لیے دین کے اوپر عمل نہیں کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ ملائکہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم چلے جاتے یہاں سے، اللہ کی زمین وسیع تھی، کسی اور جگہ پر فتہاجروا تم ہجرت کر جاتے فیہا اس میں، تو وہ بہتر ہوتا۔ ثمرہ اس کا کیا نکلے گا، فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ ہیں مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم و جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا اور بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ آج بھی دیکھو یہی لوگوں کا عذر ہے، کیا کریں
دین کے معاملے میں اگر دین پر عمل کریں تو چاچے، ماموں، خالو یہ سب ناراض ہوتے ہیں، کنبے والے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے مشرکوں کے جنازے نہیں پڑھنے توڑنے، ان کے ساتھ رشتے نہیں کرنے توڑنے، لیکن کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے، خاندان جو ہے ہمارا، اب مجبوری ہے، سب شرک کرنے والے ہیں، ہمیں مجبوراً نماز جنازہ پڑھنا پڑ جاتا ہے، مجبوراً ہمیں ان کے ساتھ رشتے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ کیا کریں، اب ہماری مجبوری بن چکی ہے، تو اب یہاں تو مجبوری ہے، آگے کیا ہوگی؟ اگر اس قسم کا معاملہ ہے جہاں آدمی شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا تو پھر وہاں سے ہجرت کر جائے، وہ بہتر ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہ سمرہ اوپر والا، یہی تو ہوگا ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور پوری جگہ لوٹنے کی۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، مگر کمزور من الرجال، مردوں سے، والنساء اور عورتوں سے، والولدان اور بچوں سے، لا یستطیعون حیلتا، جو نہیں طاقت رکھتے حیلہ تدبیر کی، کمزور مرد، کمزور عورتیں اور معصوم بچے جو وہ تدبیر کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں رہنمائی پاتے وہ سیدھے راستے کی، وہ راستہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں ہم ہجرت کر جائیں۔ چلو ان کے لیے تو امید کی جا سکتی ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ کمزور ہے، اور ان کے پاس کوئی تدبیر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، وہ کوئی راستہ جانتے نہیں ہے سفر کرنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ، بس ایسے کمزور لوگوں کا نتیجہ یہ نکلے گا، عَسَى اللَّهُ، امید ہے اللہ سے، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ معاف کر دے گا وہ، عنہم ان سے، اللہ سے امید ہے، بھرپور امید ہے کہ اللہ پاک ان کو معاف کر دے گا، کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَفُوًّا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا۔ اگر ایسے کمزور ہیں جن کی مجبوری ہے، نکلنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ان سے تو اللہ سے امید ہے اللہ پاک معاف کر دے گا۔ اس ابتدائی اسلام میں ایمان کے بعد ہجرت کرنا اس وقت ضروری تھی، اب وہ ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے، اب فرضیت والا درجہ نہیں ہے، اس وقت ضروری تھی۔ اب بھی جہاں یہ اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جس جگہ میں، وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے۔ جی، ترغیب الی الہجرۃ ومن یہاجر فی سبیل اللہ ہے، یہ ہجرت کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ من یہاجر، جو ہجرت کرے نا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد، ثمرہ اولا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پائے گا زمین میں مراغماً، بہت زیادہ مال غنیمت یا ہجرت کر جانے کی جگہ، جہاں وہ آزادی سے دین کا کام کر سکے گا۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا نا، تو اس کا ثمرہ پہلے نکلے گا، اللہ اس کو مال غنیمت عطا کر دے گا، یہ یا پھر اللہ رب العزت اس کو ہجرت کر جانے کی جگہ دے گا جہاں وہ آزادی سے دین کا کام کر سکے گا، مراغماً، دین کا کام کر سکے گا، ہجرت کی جگہ دے گا، جس سے معنی اٹھ جائے گا، کثیراً، بہت زیادہ، واسعتاً، اور وسیع، واسعتاً، وسیع، اللہ رزق بھی دے گا، اس کو رزق میں بھی وسعت کر دے گا،
وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ جو نکلے نا اپنے گھر سے مہاجرًا الی اللہ ہجرت کرنے والا ہو اللہ کی طرف وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ پھر پالے اس کو موت مقصود تک پہنچن تو پہلے قبل الوصول الی المقصد مقصد تک پہنچن تو پہلے مقصود تک پہنچن تو پہلے اس کو موت پا لے گی تو فقد وقع تحقیق واقع ہوا اجر اس کا اللہ اطلاع اللہ اس کو اجر ضرور دے گا جو بندہ گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول دے حکم کے مطابق ہجرت کی اس اطاعت کر کے ہجرت کی اس حکم من کے ہجرت کی اس راستے میں وہ فوت ہو گیا تو اس کو کامل اجر اللہ دے گا فقط واقع تحقیق واقع ہے اجر اس کا اجر اللہ پر وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے والا رحیم بہت بڑا مہربان وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ یہ حکم سلطانی عاشر 10واں سلطانی حکم ہے صلاۃ سفر یہ سفر کی نماز کے بارے میں ہے نماز سفر کے اندر قصر ہے قصر 4 کے بجائے 2 فرض پڑے گا 4 کے بجائے 2 فرض پڑے گا ظہر کے عصر کے عشاء کے مغرب کے تو 3 مکمل ہیں اور صبح کے بھی 2 ہیں 7 سنتے پڑھ لیں یہ بہتر ہے اور اسی طرح عشاء کے 2 فرض پڑے گا 7 دن وتر واجب بھی پڑھ لیں وقت فرمائے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ یہ صلاۃ سفر کا بیان ہے جب تم چلو سفر کتنا 48 میل جو شریک 3 دن چلتا رہے کیلولہ کا وقت بھی نکالے رات کا وقت بھی نکالے پیدل 3 دن کا سفر بن جائے 48 میل بن جائے اور 14 دن کی نیت کے لیے سفر ہو تو یہ سفری نماز پڑھے گا اگر 15 دن 20 دن زیادہ رہنے کے ارادہ ہو 15 دن کا یا زیادہ کا ارادہ کرے تو پھر وہاں جا کر مکمل پڑے گا جو سفر راستے میں ہوگا وہ نصف قصر کرے گا آدھی نماز پڑھے گا جہاں یہ جا رہا ہے وہاں اگر اس کا ارادہ ہے 14 دن رہنے کا تو پھر بھی قصر کرتا رہے گا اگر ارادہ ہے 15 دن کا زیادہ دنوں کا تو پھر مکمل نماز پڑھے گا اگر یہ وہاں جا کر رہتا ہے کہ کسی کام کے لیے کیا ہوا ہے کہتا ہے کل کام ہو جائے گا پھر میں چلا جاؤں گا کل کام نہیں ہوا پھر کل آگے کہتا ہے کل تک ہو جائے گا پھر چلا جاؤں گا پھر کل بھی کام نہیں ہوا پھر کل ہو جائے گا چلا ایسے کرتے کرتے اگر سال بھی گزر جائے تب بھی نماز قصر ہوگی تب بھی نماز قصر ہوگی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ باقی مسائل فقہ کے اندر جب چلو تم زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ پس نہیں ہے تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم قصر کرو نماز سے یعنی ربعی نماز سے کم کرو ان خفتم اگر تم خوف کرو ان یفتنکم الذین کفروا کہ مصیبت میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں اور بیٹر کتنے بنتے ہیں 73 76 پڑھتے تھے اگر تم قصر کرو نماز ان خفتم اگر تم خوف کرو ان یفتنکم الذین کفروا کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو کافر لوگ ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدو و مبینہ دشمن کھلے تمہارے کھلے دشمن ہیں اگر تمہیں خطرہ ہے کہ کافر مصیبت میں ڈال دیں گے تو نماز کے اندر کیا کرو اذا کنت فیہم یہ صلاۃ خوف کا بیان ہے یہ صلاۃ خوف کا بیان ہے
جب تو میرا پیغمبر ان میں جب موجود ہو تو ان میں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس قائم کرے تو واسطے ان کے نماز کو فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے ما آقا تیرے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور لے لے وہ أَسْلِحَتَهُمْ اپنے اسلحات کو بھی۔ نماز خوف کا طریقہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، اب جو امام بنے گا، اب دیکھیں نماز خوف کا طریقہ یہ ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو اللہ پاک نے نبی پاک فرمایا میرا پیغمبر آپ دو گروہ کریں، دو حصوں میں تقسیم کر لے جماعت کو، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں چلی جائے اور ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے نماز کے لیے، آپ ان کو ایک رکعت نماز پڑھائیں، جب وہ ایک رکعت مکمل کر چکے ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے اور جو ساتھی دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکعت پڑھنے آ جائیں گے۔ پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کے دشمن کے مقابلے میں چلی جائے گی، جو پہلی جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہے وہ آپ کے پیچھے آ جائے گی۔ اب ایک رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا دیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں مکمل ہو جاتی اور ان گروہوں کی ایک ایک جماعت رکعت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، یہ دوسرا گروہ پھر دشمن کے مقابلے میں چلا جاتا تھا، وہ پہلا گروہ جو ایک رکعت پڑھ کر گیا تھا وہ واپس آ جاتا اور وہ آ کر اپنی دوسری رکعت ادا کرتا، لیکن دوسری رکعت میں قرات نہیں کرے گا کیونکہ ان کی نماز امامت والی شمار ہوگی، ابتدا سے ہی وہ امام کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب یہ دوسری رکعت مکمل کر کے یہ سلام پھیر کر چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں، پھر وہ دوسری جماعت جو ایک رکعت پڑھ کر چلی گئی تھی وہ واپس آ جائے گی، وہ اپنی رکعت مکمل کرے گی لیکن اس پہ وہ قرات کرے گی کیونکہ ان کی ایک رکعت امام سے رہ گئی تھی، جن امام سے ایک رکعت رہ جائے تو اس میں قرات ہوتی ہے، وہ مکمل کر کے اس طرح سلام پھیر دیں گے۔ اب یہ تو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو پڑھاتے تھے جنگ کے موقع پر، اب اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اب بھی یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے، اگر ایک امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، اگر دو امام بنائیں تو پھر تو آسان ہے، ایک امام ایک گروہ کو پوری دو نماز پڑھا دے گا، دونوں رکھتے ہیں، ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے گا اور پھر دوسرا امام دوسرا گروہ جو ہے اس کو دو پوری پڑھا دے گا، یہ تو زیادہ معاملہ آسان ہو گیا۔ اور اگر تیسری صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ اگر امام ہو مقیم، یہ بھی مقیم ہو، فوجی بھی ان کا امام بھی، اگر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تب بھی 2 حصوں میں جماعت کو کر لیا جائے گا، 2 حصوں میں، تو اس کا اس طرح ترتیب بن جائے گی، پہلی جماعت کو 2 رکعتیں امام پڑھائے گا، وہ 2 رکعتیں مکمل کر کے التحیات تک عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے امام اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جو پیچھے 2 رکعت پڑھ چکے ہیں یہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے اور جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ واپس امام کے پیچھے آ جائیں گے۔ اب امام ان کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، جب یہ 2 رکعتیں پڑھائے گا امام کی 4 مکمل ہو جائیں گے، امام سلام پھیرے گا، یہ اٹھ کر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے، پہلے دن کی 2 رکعتیں رہتی ہیں وہ آ جائیں گے، وہ اپنی 2 مکمل کریں گے، ان کی بھی 4 ہو جائیں گی، سلام پھیر کے چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں، اور جو بعد میں آئے تھے جن کی 2 رکعتیں ابھی رہتی ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں جو کھڑے ہیں وہ آ جائیں گے، وہ 2 اپنی مکمل کر لیں گے، تو اب یہ 4 مکمل کلیئر ہو جائیں گے ان کی۔
یہ اس کے لیے ہے جو امام مقیم ہو، مقیم کے پیچھے پڑے، کیونکہ مسافر امام مقیم کے پیچھے پڑے گا تو پوری رکعت پڑے گا۔ اسی طرح مسافر سے سفر کے اندر اگر نماز چھوٹ جائے، اگر حالت اقامت میں ہی نماز پڑھنی ہے وہ قضا کرے گا تو سفر والی قضا کرے گا، حضر والی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر اس سے اقامت کی حالت میں نماز چھوٹ گئی تھی، سفر پر چلا گیا ہے، قضا کرتا ہے تو سفر میں اقامت والی 4 مکمل قضا کرے گا، سفر والی قضا نہیں کرے گا۔ اس کا اعتبار ہوگا جس وقت اس نے چھوڑی تھی نماز، اس سے چھوٹی تھی۔ تو یہ ہے صلاۃ الخوف کی ترتیب جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے آسان لفظوں کے اندر۔ نہیں رک سکتی ہے، وہ کشتی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر نوافل نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں فردی نماز اس وقت پڑھ سکتا ہے جب اس کو خطرہ ہو کہ میں نیچے اتروں تو دشمن حملہ کر دے گا، تو پھر دشمن کی طرف ہی منہ کر لے، گھوڑے کے اوپر چڑھے چڑھے اشارے کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے۔ حالت خوف کے اندر بھی نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے۔ دشمن کی طرف منہ کیا ہوا ہے، دشمن کھڑا ہے مشرق کی جانب سے، یہ کھڑا ہے مغرب کی جانب سے، اب اس کا چہرہ ہے مشرق کی جانب، حالانکہ نماز کے اندر ہم منہ کرتے ہیں مغرب کی جانب، قبلے کی جانب، لیکن یہاں خدشہ ہے دشمن کا، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے، نیچے اترتے ہیں تو دشمن پھر بھی حملہ کرتا ہے، تو سواری کے اوپر چڑھے ہوئے بھی مشرق کی طرف، دشمن کی طرف منہ کر کے نماز اشارے کے ساتھ پڑھے، جان بوجھ کر نماز کو قضا نہ کرے، نماز نہ چھوڑے۔ یعنی نماز اتنی ضروری ہے کہ اگر نیچے اترنے سے سواری سے دشمن کا خطرہ ہے تب بھی سواری کے اوپر نماز پڑھے، نماز کو چھوڑے نہیں۔ دیکھو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب چلو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم قصر کرو نماز سے، إِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف رکھو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ مصیبت میں ڈالیں گے تجھے وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ تمہارے اوپر تکلیف مشقت میں تمہیں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا ہیں لکم تمہارے لیے، عدوا مبینا، دشمن کھلے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہ صلاۃ خوف ہے، جب تم ہو ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کھڑا کرے تو ان کے لیے نماز کو قائم کرے۔ فَلْتَقُمْ، بس کھڑا کر تو، طائفۃ، کھڑا ہو ایک طائفہ ان میں سے، معک تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور پکڑیں وہ اسلحۃہم، اپنے اسلحوں کو بھی، اسلحے بھی ساتھ لے کر کھڑے ہوں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پر جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا، پس ہو جائیں وہ، مِن وَرَائِکُمْ، تمہارے پیچھے، یعنی تمہاری نگرانی کرنے کے لیے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، کہ آ جائے امام کے قریب دوسرا طائفہ، لَمْ يُصَلُّوا، نہیں پڑھی تھی انہوں نے نماز، فَلْيُصَلُّوا، چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھیں، ایک رکعت معک تیرے ساتھ، تیرے ساتھ پڑھ لے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، لے لیں وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحوں کو بھی وہ لے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ علت ہے، فساد کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، اگر تم ذرہ بھی غافل ہو نا، ان اسلحاتکم، تم اپنے اسلحوں سے، وَأَمْتِعَاتِکُمْ، پس اور حملہ کریں گے تم کو، فَيَمِيلُونَ، حملہ کرنا علیکم تم پر، مائلۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ، اور تم غافل ہو اپنے اسلحوں سے اور اپنے اسباب سے بھی، تو فَيَمِيلُونَ، پس وہ حملہ کریں گے فوراً، علیکم تم پر، مائلۃ واحدہ، بیک بار کی حملہ۔ کافروں نے کہا اب تو ہمیں خیال نہیں آیا
آپ جس وقت یہ نماز پڑھیں گے نا، پہلے کٹھے پڑھتے تھے صاحب، پڑھیں گے نا اب ہم اچانک مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اب کافروں نے یہ کچھ سوچ لیا ہے کہ اب تم اصلوں سے اور اپنے اسباب زرا سے غافل ہو، اور کافر سوچ چکے ہیں وہ اچانک تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ ولا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر، ان کان بکم ازم من مطر، اگر ہو تمہارے ساتھ کوئی تکلیف من مطر بارش سے، او کنتم یا ہو تم مرضا بیمار، ان تضعوا اسلحتکم کہ رکھو تم اپنے اسلحوں کو، وخذوا حذرکم اور پکڑو تم اپنے بچاؤ کا سامان۔ اگر تمہیں تکلیف ہو نا، بارش کی وجہ سے بارش زیادہ اسلحے نہ اٹھا سکتے ہو اور تو یا بیمار ہو تو اپنی جان بچانے کی خاطر اتنا اسلحہ ساتھ اٹھا لیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اعد للکافرین، تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا، ذلیل کر دینے والا۔ استاد محترم، جو لوگ بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ جو جن کا گھر بھی قریب ہو مسجد کے، مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل اس طرح کرتا ہے مصلی کے اوپر کسی اور کو کھڑا کر دو، میں ساتھی لے جاؤں ساتھ، اس کے گھر کے پچھاوڑے سے جا کر ان کو آگ لگا دیں، لکڑی جمع کر دیں، لیکن ڈر ہے معصوم بچے ہیں، یعنی فرض جماعت کے ساتھ پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت موقع ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقع ہے، اس لیے فرض مسجد کے اندر ادا کرے اور نوافل اور سنن گھر جا کر ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان کے اندر عبادت نہیں ہوتی، تم اپنے گھروں کے اندر عبادت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اس لیے گھر نماز پڑھو، نوافل سونا، بہتر یہی ہے وضو بھی گھر کر نوافل پڑھ کے آ کے فرض ادا کرو، پھر نوافل سنت گھر جا کر ادا کرو۔ لیکن آج حالات اور دور عجیب سا ہے، لوگ صرف فرض پڑھنے پر بھی بڑے مشقت سے مسجد میں آتے ہیں، اس لیے جان نہیں لیتے ہیں۔ آدمی ان کو نہیں کہتا کہ جا کے گھر پڑھو، کیونکہ وہ پہلے سے ہی جان چھپا رہے ہوتے ہیں، اس لیے سنن نوافل ضرور پڑھیا کرو، نہ چھوڑا کرو۔ اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقع ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تیار کر رکھے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم مکمل کر چکو نماز کو، نماز خوف کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بدستور سابق یاد کرتے رہو تم اللہ کو، قیاماً کھڑے کھڑے، وقعودا اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنی طرفوں کے بعد۔ جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد ضرور کیا کرو، ایسے نہیں کہ نماز پڑھ کے پھر اللہ کو بلا دو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم مطمئن ہو جاؤ سفر خوف سے، تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پڑھو تم نماز اصلی قاعدے کے موافق۔ جب تم سفر سے یا خوف سے امن میں آ جاؤ تو نماز کو اپنی اصلی حالت پر پڑھو، جیسے پہلے مقیمی کی حالت میں پڑھتے تھے۔ کیا موجودہ وقت میں ایسا معاملہ پیش ہے؟ کیا موجودہ وقت میں ایسا معاملہ پیش ہے جہاں خوف ہو دشمن کا، کیا ہم اس طرح دو جماعتیں بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، جہاد سے گئے ہوئے یہ جو واقعہ پیش آ رہے تو بالکل اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے المؤمنین مومنوں پر کتاب موقوتا لکھی ہوئی وقت مقرر. نماز کے لیے وقت مقرر ہے، ہر نماز کو وقت پر ادا کرو. یاد رکھو دو نمازوں کو اکٹھا جمع کرنا صحیح نہیں ہے. حقیقتاً دو نمازوں کو اکٹھا جمع کرنا صحیح نہیں. فعلاً جائز ہے، صورتاً جائز ہے. مثال کے طور پہ ایک نماز تسا زور دی تے اثر دے زور دے وقت دعا کو اکٹھا ادا کرو، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اثر اور مغرب دے ایک وقت دے وچ ادا کرو، یہ بھی جائز نہیں. صورتاً جائز ہو سکتے ہو، آنا صورتاً. اصل جڑی حدیث مبارکہ جو آندی ہے کہ جمع دو نمازاں دا جمع کرنا، وہ صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں. حقیقتاً اثر زور دی نماز، اثر دی نماز دی زور دے وقت ہی پڑھ لینا، یا زور دی اثر دے وقت ہی پڑھ لینا. مغرب تے عشاء، مغرب دے وقت عشاء دی مغرب دی نماز مغرب نال عشاء دی نماز پڑھ لینا مغرب دے وقت. یہ حقیقتاً یہ جائز نہیں ہے. دو جمع نمازوں کو اکٹھا جمع کرنا حقیقتاً جائز نہیں ہے، صورتاً جائز ہے. صورت یہ ہے اب زور کے وقت کی آپ نے زور کی نماز پڑھی زور کے آخری وقت میں. جب زور کا آخری وقت تھا آپ نے نماز پڑھی. جب زور کی نماز پڑھ چکے ہیں فوراً وقت پیچھے عصر کا شامل ہو گیا، آپ نے پھر عصر کی نماز پڑھ لی. دیکھنے والا دیکھے گا حقیقتاً یہ دو نمازیں ایک وقت میں جمع کر ہے. یہ حقیقتاً دو نمازیں ایک وقت میں نہیں ہیں، یہ صورتاً ایک وقت میں نظر آ رہی ہیں، ورنہ حقیقتاً ہر نماز اپنے اپنے وقت میں جمع ادا ہو رہی ہے. زور کا آخری وقت، عصر کا پہلا وقت. زور کے آخری وقت میں زور کی نماز ادا کرو، عصر کے پہلے وقت میں عصر کی نماز ادا کرو. یہ صورتاً جمع لگے گی. ظاہراً دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ کٹھی نمازیں پڑھ لے، لیکن حقیقتاً جمع نہیں. اصل حدیثوں میں جو ہے وہ اس طرح معاملہ ہے، لیکن لوگوں نے کہہ دیا نہیں یہ حقیقتاً جمع ہو گئی ہے. چند مقام ہے جہاں حقیقتاً جمع ہے، وہ حال کے موقع کے اوپر. وَلَا تَعِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ترغیب الکتاب، نہ تم سستی دکھاؤ قوم کے پیچھا کرتے ہیں. ان تکونوا، اگر ہو تم، اب تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے ماں اس چیز کی لا یرجون جو وہ مشرک امید نہیں رکھتے. تمہاری تو امید ہے اللہ تمہیں ثواب بھی دے گا، مال غنیمت بھی دے گا، اللہ اجر دے گا. یہ تمہیں تو امید ہے، لیکن ان لوگوں کو امید نہیں ہے. وہ اگر پیچھا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو تم پیچھا کرنے سے کیوں ہٹ جاتے ہو؟ وَقَانَ اللہ اور ہے اللہ علیمًا جاننے والا، حکیمًا حکمت والا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حکم سلطان یا حکم قواعد شریعہ پر عمل کرو، اجتہاد نہ کرو. انزلنا بے شک اتارا ہم نے الیک الکتاب، تیری طرف کتاب کو، بالحق ٹھیک ٹھیک، لتحکم، یہ غرض انذار ہے. اتارنے کی غرض کیا ہے؟ تاکہ تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے، ما بین بما اراک اللہ ہو، ساتھ اس طریقے کے جو سکھایا آپ کو اللہ نے. اللہ نے جو آپ کو قرآن میں سکھا دی ہے اس طریقے سے تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو. قرآن کو اتارا ہم نے تمہاری طرف تاکہ جتنے بھی اختلاف تمہارے ہیں قرآن کے ذریعے ختم کرو. قرآن اختلاف کو مٹانے آیا ہے، اختلاف بڑھانے نہیں ہے. ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ قرآن آیا ہے اختلاف مٹانے، لیکن پہلے تھا شرک کفر، اس سے اختلاف ابھرا ہے، اختلاف بڑھا ہے، پھر قرآن نے اختلاف کو مٹا دیا ہے.
استاد محترم، اگر کسی آدمی کی بے شمار نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ان کو کیسا پورا کرنا؟ اگر کسی آدمی کی بے شمار نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کو کیسا ادا کرنا؟ پہلی بات تو یہ سمجھو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹی، وہ نماز پڑھتا آ رہا ہے، کبھی بھی اس سے کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ اگر اس سے نماز ایک چھوٹ گئی، مثال کے طور پر ظہر والی نماز رہ گئی ہے، اس سے پہلے کبھی نماز نہیں چھوٹی، یہ اس کا حکم بیان کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ ظہر کی نماز پڑھے۔ اگر اس نے عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، بعد میں یاد آیا تو اس کی عصر والی نماز ادا نہیں ہوگی، پہلے ظہر کی نماز ادا کرے، کیونکہ نمازوں کے اندر ترتیب واجب ہے۔ جب واجب چھوٹ جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے سجدہ صاحب ہے نماز کے اندر، کمزوری آ جاتی ہے۔ اس طرح عصر کی نماز بھی پڑھ لی اس نے، مغرب کی بھی پڑھ لی، عشاء کی بھی پڑھ لی، بعد میں اس کو یاد آیا کہ میری ظہر کی نماز رہتی ہے، لیکن یہ بندہ وہ شخص ہے جو صاحب ترتیب ہے، اس سے کبھی نماز نہیں چھوٹی، تو نہ اس کی عصر کی نماز ہوگی، نہ مغرب کی نماز ہوگی، نہ اس کی عشاء کی نماز ہوگی۔ یہ دوبارہ پہلے ظہر کی نماز ادا کرے گا، پھر عصر کی دوبارہ ادا کرے گا، پھر مغرب کی کرے گا، پھر عشاء کی کرے گا۔ یہ اس کے لیے مسئلہ ہے جو صاحب ترتیب ہو، جس سے کبھی نماز نہیں چھوٹی، یہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ باقی جس سے 5 نمازیں چھوٹ گئی ہیں، 5 یا 5 سے کم، 5 یا 5 سے کم نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب اس کے لیے بھی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے یہ ادا کرے 5 جو چھوٹی ہوگی، ظہر کی چھوٹی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو اب یہ ترتیب صاحب ترتیب ہے، پہلے ظہر ادا کرے، پھر عصر کرے، پھر مغرب کرے، پھر عشاء کرے، جو یہ 4 چھوٹی، پھر باقی نماز پڑھے گا۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے ان کا خیال، یا کسی نے بتایا غلط ہے، یا سمجھنے میں غلطی لگی ہے، کہ وہ کہتے ہیں آج کی مثال کے طور پر ظہر کی نماز رہ گئی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کل والی ظہر والے وقت میں یہ ادا کرنا، آج عصر کی رہ گئی ہے تو کل پھر عصر کے وقت یہ نماز ادا کرنی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، مسئلہ اس طرح نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز رہ گئی ہے تو عصر کے پہلے ظہر کی ادا کرے، مگر ظہر کی بھی رہ گئی، عصر کی بھی رہ گئی، مغرب کی نماز آ گئی، پہلے ظہر ادا کرے، پھر عصر کرے، پھر مغرب کرے۔ 5 نمازوں تک ترتیب ہے، 5 نمازوں میں یا 5 سے کم ترتیب ہے، ترتیب کے ساتھ ادا کرے گا، جو پہلے چھٹیاں پہلے ان کو ادا کرے ترتیب کے ساتھ۔ جب اس سے 6 7 8 10 اوپر چھوٹ گئے، اب ترتیب ختم ہو گئی ہے، اب اس سے ترتیب چلی گئی ہے، اب اس کی مرضی عصر کی پہلے ادا کرے، اس کی مرضی مغرب کی پہلے ادا کرے، اس کی مرضی صبح کی ادا کرے، اس کی مرضی عشاء کی ادا کرے۔ اب یہ صاحب ترتیب نہیں رہا، اب یہ بے ترتیبہ ہو گیا، اب اس کی ترتیب ختم ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر ترتیب نہیں ہے، اب جو پہلے پڑھنا چاہتے ہیں وہی پڑھے، لیکن 5 رہ گئی ہیں یا 5 سے کم تو پھر وہ ترتیب کرے گا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کو بندہ ہے وہ مجنون ہو گیا، 5 نمازیں لگاتار وہ بیہوش پڑا رہا، اس کو ہوش حواس تک نہیں آیا، 5 نمازوں کا وقت گزر گیا، وہ بیچارہ بیہوشی میں گزارتا رہا، کوئی اس کو ہوش حواس نہیں آیا، تو اس سے یہ 5 نمازیں
جو چلی گئی ہیں یہ اس سے معاف ہے، اس کو قضا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مکلف نہیں رہا۔ جب اس کو اپنے وجود کا پتہ نہیں تھا تو یہ دوبارہ کیسے نماز پڑھتا، اس لیے اس کے اوپر وہ قضا نہیں ہے۔ ایک شخص ہے کہ اس کے علم میں بھی نہیں، جب سے جوانی چڑھا ہے 10 سال کے قریب تو گیا ہی نہیں ہے نماز میں، اتنی زیادہ چھوٹ گئی ہے۔ اب جتنی یاد ہے وہ تو قضا کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، حسب توفیق جتنا ہو سکے، باقی سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، جو کمی پیشی ہوگی اللہ معاف کر دے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک اتارا ہم نے تیری طرف قرآن کو، کتاب پڑھنا یا قرآن ہے، بالحق کے ساتھ حق کے، سچ کے، یہ لیتا کو یہ قرآن کی اتارنے کی غرض بیان ہوگی۔ ہم نے قرآن کیوں اتارا؟ اس لیے اتارا لیتا کو بین الناس، تو فیصلہ کرے لوگوں کے مابین، کرنا کس طرح ہے؟ یہ طریقہ فیصلہ بما اراک اللہ، ساتھ اس چیز کے جو سکھایا تجھ کو اللہ نے، فی یا فی ہے بھی ہے، جو اللہ نے سکھایا تجھ کو قرآن میں اس طرح آپ نے فیصلہ کرا۔ تو اب جو بھی اختلاف قرآن ہے، اختلاف کو مٹانے کے لیے کہ قرآن کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تکن، اور نہ تو ہو جانا میرا پیغمبر، للخائنین، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمہ، جھگڑا کرنے والا، جھگڑا کرنا، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا نہ ہونا۔ واستغفر اللہ، استغفار کر تو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ ہے، کان غفورا، بخشنے والا، رحیم، بڑا مہربان۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک منافق تھا، اس نے ایک مسلمان کی چوری کر لی، کچھ اسلحہ اٹھا لیا اور اس کی دکان سے آٹے کا تھیلا اٹھا لیا۔ آٹے کا تھیلا ہوا تھا، پھاٹا ہوا تھا، وہ جو ہی تھیلے کو اٹھا کر لے آئے، وہ نیچے سے تھوڑا تھوڑا گھیرتا ہے۔ اس نے جب اسلحہ بھی لے آیا، وہ تھیلا آٹے کا بھی تھا، تھوڑا تھوڑا گھیر رہا تھا نیچے۔ جب وہ لے کر آیا نا گھر، دیکھا کہ آٹا تو نیچے سے گھیر رہا تھا، پھر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ آٹا، ساتھ ہی ایک یہودی رہتا تھا، بطور امانت اس کے پاس رکھا۔ یہ کلمہ گو تھا، منافق، چوری کرنے والا بھی کلمہ گو منافق تھا، اور جس کی چوری کی ہے وہ صحابی تھا، سچا تھا۔ اور یہ جب لے کر ایسے نے دیکھا اب تو میں پکڑا جاؤں گا، اس نے وہی آٹے والا تھیلا اٹھا کر ساتھ والا جو پڑوسی یہودی تھا اس کو دے دیا کہ یہ تو امانت کے طور پر رکھا۔ جب صبح ہوئی وہ آئے دکان کے اوپر، دیکھا تو چوری ہے، ڈکیٹی کسی نے کی ہے، سوراخ لگا ہوا ہے، اٹھا لے گیا سامان بھی، آٹے کا تھیلا بھی۔ جو ہی دیکھتا آیا وہ آٹے کا تھیلے کا جو گھیرتا آیا نا آٹا، وہ یہودی کے دروازے جو اس نے کہا میرا چور تو یہ ہو گئی، اور ساتھ اپنے بھتیجے کو بھی کہا کہ یار اس طرح میری چوری ہو گئی ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلہم آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ چوری ہو گئی ہے، اور اس نے یہ مجاہد تھا رضی اللہ عنہ، اس نے پتہ کر لیا تھا کہ یہ چوری کرنے والا منافق ہے۔ پھر وہ اس وقت تو یہودی کے متھے لگ گئے، کیونکہ آقا میں وہ یہودی کہتا تھا کہ اس نے میں آپ کا جو کلمہ گو مسلمان ہے نا، اس نے میرے پاس امانت رکھی ہے۔ وہ منافق مانتا ہی نہیں تھا، کہتا ہے میں نے امانت رکھی نہیں۔ رات کو مشورہ کیا تھا صاحب نے اس کو جان چھڑانے کے لیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے تھے یہودی کا ہاتھ کاٹنے کے لیے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی تھی، فرمایا میرا پیغمبر تو منافقوں کی طرف سے کب تک لڑتا رہے گا؟ میں بتاتا ہوں اصل بات اس طرح نہیں تھی، بات اس طرح تھی میرا پیغمبر، یہ ہے ڈاکو، یہ کلمہ گو جو ہے منافق، یہ ہے
لیکن صرف یہودی کو پکڑوا رہا. پھر اس کے بارے میں اللہ یہ سب آگے ذکر کر رہے ہیں. مسئلہ سمجھا دیا کہ غیب دان علم غیب کے خاصہ للہ اللہ کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری نہ کرنے لگتے. استاد محترم اگر 5 نمازوں سے کم چھوٹ جائے تو وہ فرض پڑے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ وضاحت فرمائیں جزاک اللہ. بھائی اگر 5 نمازوں سے کم چھوٹ جائیں تو وہ فرض پڑے گا، فرض پورے پڑے گا، ان کی قضا کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، نہ تو ہو میرا پیغمبر خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، استغفار کر تو اللہ سے معافی مانگ. اور کس چیز کی معافی؟ اور معافی اس چیز کی جو تو ارادہ کر چکا تھا یہودی کے ہاتھ کاٹنے کے اوپر، اس کی معافی. تو یہ معافی تو گناہ کی ہوتی ہے. پیغمبر تو گناہ سے معصوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جو کام پیغمبر کی شان کے لائق نہ ہو، جو کام پیغمبر کی شان کے لائق نہ ہو، جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، جو اس کی شان کے موافق نہ ہو، خلاف اولا کو ذنب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. خلاف اولا کو ذنب گناہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ایسے سمجھ ایک بندہ بڑا ہو نا تو وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن تھوڑی سی بھی کوئی خطا ہو جائے نا تو تب بھی اس کو اگر لوگ کیا کرتے ہیں بہت بڑی غلطی شمار کر لیتے ہیں. تو اس لیے جو کام پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہوتا اس کو ذنب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، خلاف اولا کام کو. اس لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، تو استغفار کر، معافی مانگ اللہ سے میرا پیغمبر. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے غفورا، بخشنے والا، رحیم، بڑا ہی مہربان. ولا تجادل عن الذین یختارون، مت تو جھگڑا کر ان لوگوں کی طرف سے جو دغا باز ہے، جو دغا رکھتے ہیں انفسهم، اپنی جانوں سے بھی دغا کرتے ہیں. ان اللہ، ثمرہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے شک اللہ جو ہے لا یحب کو نہیں پسند کرتا من اس شخص کو کانا خبانا جو دغا باز بھی ہو، اسیما گناہگار بھی ہو. اللہ دغے باز لوگوں کو اور گناہگار لوگوں کو پسند نہیں کرتا. لہذا اس لیے میرا پیغمبر آپ بھی دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، ان کی طرف سے ساتھ نہ دیں. یستغفون من الناس لا یستغفون من اللہ، یستغفون وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، لا یستغفون من الناس وہ نہیں چھپ سکتے اللہ سے. لوگوں سے تو چھپا لیں گے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. یا یستغفون جن کی کیفیت یہ ہے، یستغفون وہ شرماتے ہیں من الناس لوگوں سے، ولا یستغفون من اللہ، من اللہ نہیں شرماتے وہ اللہ سے. وَهُوَ حالانکہ مَعَهُمْ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ ہر وقت ان کے ساتھ نہیں رہتے لیکن وہ لوگوں سے تو زیادہ شرماتے ہیں، چھپاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے. اِذْ يُبَيِّتُونَ جب وہ مشورہ کرتے ہیں رات کو، مالا اس چیز کے بارے میں، لا یرضى من القول جو نہیں پسند کرتے من القول بات سے. جب وہ مشورہ کرتے ہیں، جب وہ رات گزارتے ہیں مشوروں میں، اس چیز کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو بھی ان کی باتیں پسند نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ یہ ہے تمیم بعد از تخصیص. تخصیص یہ رات کو مشورے کرنے کی کیا بات ہے، اللہ تو ان کے ہر عمل سے واقف ہے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بما يعملون جو عمل کرتے ہیں محیطاً کہ اللہ کی ہوئے. انتم ہاؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا
یہ تنبیہ ہے مجادلین کو جو ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے ان کو آیا تم لوگ جادل تم جھگڑا کرتے ہو آنہم ان کی طرف سے فی الحیات دنیا کی زندگی میں وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ کون جھگڑا کرے گا اللہ سے آنہم ان کی طرف سے یوم القیامت قیامت کے دن آج تو تم منافقین کی طرف سے ہو کر جھگڑا کر لو گے دنیا میں لیکن دن قیامت کے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا منافقین کا ساتھ دے گا تو اس لیے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کسی جھوٹے کا اگر ساتھ دے رہا ہے کسی جھوٹے کی طرف سے جھگڑا کر رہا ہے دنیا پر تو جھگڑا کر لے گا لیکن دن قیامت کے جب وہاں عدالت لگے گی پھر یہ کیس دوبارہ جاری ہوگا تو اللہ کی عدالت میں ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا اس لیے دنیا میں کسی باطل کی طرف سے کھڑ کے جھگڑا کرنا یہ اپنا ہی نقصان ہے وبال جان ہے فرمایا کہ تم لوگ جھگڑا تو کر لو گے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف داری کر کے لیکن ذرا مجھے بتاؤ جب دن قیامت کا قائم ہوگا ان کی طرف سے اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا جو وہاں چھوڑائے گا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ پس کون جھگڑا کرے گا کون مجادلہ کرے گا اللہ سے انہم ان کی طرف سے یوم القیامت قیامت کے دن اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا آیا کون ہے ان کے اوپر کام بنانے والا یہ مجادلہ ہے آیا کون ہے امن ہے جو امن یکون جو ہو علیہ ان کے اوپر وکیلا کام بنانے والا کون ہے جو وہاں ان کے کام آ جائے من یعمل سوءا یہ ترغیب توبہ لہذا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ توبہ کر لو من یعمل جو عمل کرے سوءا برا او یظلم نفسہ یا ظلم کرے وہ اپنی جان پر صرف وہ نقصان کرتا ہے اپنی جان کا جو عمل کرے برا یا ظلم کرے اپنی جان کے اوپر ثم یستغفر اللہ پھر وہ معافی مانگ لے اللہ سے معافی مانگ لے تو یجد اللہ پائے گا وہ اللہ کو غفورا بخشنے والا رحیمہ بڑا ہی مہربان من یکسب یہ تاکید توبہ کی جو کو کمائے گناہ من یکسب جو کمائے گا اس من گناہ کو فَإِنَّهَا یہ انجام گناہ ہے یہ انجام جو کوئی گناہ کمائے گا تو اس کا انجام کیا نکلے گا گناہ کی سزا خود بھگتائے گا وہ گناہ کی سزا خود اٹھائے گا من یکسب اسما جو کوئی کمائے گا گناہ کسب کرے گا گناہ کو فَإِنَّهَا پس بے شک یکسب اس کا وہ کمایا ہوا جو گناہ ہوگا اللہ نفس ہی صرف اس کے اپنے اوپر ہوگا یعنی اس کے لیے وبال جان ہوگا خود ہی اس کا پاپ ہوتے گا وَكَانَ اللَّهُ اچھا جب تو گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال اسی پر آئے گا تو پھر جب گناہ کا انجام یہ ہے تو توبہ ضرور کر لینی چاہیے جب گناہ کا انجام یہ ہے تو پھر توبہ ضرور کر لینی چاہیے وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ علیمن جاننے والا حکیمن حکمت والا من یکسب خطیئتا جو کوئی کسب کرے چھوٹا گناہ او اس میں چھوٹی خطا او اس میں یا بڑا گناہ ثم یرمی بہ بریہ پھر وہ تہمت لگے اس گناہ کے ساتھ بریہ اس شخص کو جو بے گناہ ہے گناہ خود لگ کرے تہمت لگائے اس کے اوپر جو بے گناہ ہے ایک شخص وہ ہے جو خطا خود کرتا ہے یا گناہ خود کرتا ہے ثم یرمی پھر بہتان تراشی کرتا ہے تہمت لگاتا ہے اس گناہ کے ساتھ بری آدمی کو بے گناہ کو فقط عمل بہتانا تحقیق اٹھایا اس نے بہتان کو بھی واسم مبینہ اور کھلے گناہ کو بھی دو ڈبل گناہ اس نے اٹھا لی ایک بہتان کیونکہ غلطی خود کی اور ماتھے دوسرے کے لگا دی اور دوسرا کام گناہ کیا اس نے گناہ والا یہ بہتان اٹھایا اس نے بہتان کو اور گناہ صحیح کو لولا ولولا یہ امتنان الیہ ولولا فضل اللہ اگر نہ ہوتا نا اللہ کا فضل علیہ کا تجھ پر جاتا اللہ کا فضل نہ ہوتا نا تو یہ اللہ کا
اللہ کی طرف سے امتحان تھا اس مقدمے میں. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا تجھ پر، تو جو ساتھ منافقوں کی باتیں سن کے ان کی باتوں کی تاکید کر رہا تھا، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیہ کا تجھ پر میرا پیغمبر اور رحمت یا اس کی رحمت، تو پھر جزا مقدر ہے وہ آپ کو اصلاح دیتے ہیں، اس کی جزا ہے مقدر ہے. اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو وہ کیا ہوتا؟ آپ پھسل جاتے، آپ کو پھسلا دیتے. لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ علت ہے جزا مقدر کی. کیوں پھسلا دیتے؟ اس لیے کہ ایک طائفہ ارادہ کر چکا تھا ان میں چلاک لوگوں کا. لَهَمَّتْ ارادہ کر چکا تھا طائفتم ایک طائفہ، ایک گروہ، منہم ان منافقین میں سے، چلاک لوگوں میں سے، ان یضلوکا کہ وہ آپ کو پھسلا دیں. ان کا ایک گروہ پکا ارادہ کر چکا تھا آپ کو پھسلا دینے کا، بہکا دینے کا. فما یضلونا، یہ غرض ہے اضلال کی، نہیں گمراہ کر سکتے ہو، نہیں پھینکا سکتے ہو، الا انفسهم، مگر اپنی ہی جانوں. وما یضرونک، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء، کسی چیز سے بھی، ذرہ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ، اتارا اللہ نے علیہ کا تجھ پر کتاب کو، والحکمت، اور سنت کو، سوجھ بوجھ کی باتوں کو، دلیل کو. وعلمک، اور سکھا دیا اللہ نے تجھ کو، ما، وہ چیزیں لم تکن، جو تم جانتے نہیں تھے، جو تو جان نہیں سکتا تھا، اللہ نے وہ چیزیں تمہیں سکھا دی. وکان فضل اللہ، اور تھا اللہ کا فضل علیہ کا تجھ پر میرا پیغمبر، عظیما، بہت. اب یہاں سے اللہ کا ما لم تکن تعلم، سکھایا تجھ کو اللہ نے وہ چیز جو نہیں تو جانتا تھا. اب یہاں سے آگے بریلوی حضرات انہوں نے کہا دیکھو جی یہ نبی پاک کو علم کلی مل گیا، علم غیب. کیوں بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا سکھا دیا آپ کو. کس نے سکھایا؟ اللہ نے. ما، سب کچھ، لم تکن، جو نہیں تھا تو، تعلم، تو جانتا. تو لہذا یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم کلی، غیب کا سارا علم اللہ پاک نبی پاک کو سکھا دیتے. دلیل ما عام ہے، ماں کے عام. اصل ہے تھوڑی ماں عام ہے، ساڑی ماں عام نہیں. ہر جگہ ماں عام نہیں ہے، ہر جگہ ماں عام، ہر جگہ ماں عموم واسطے نہیں آتی، بلکہ خاص چیزاں واسطے بھی آتی ہے. اتھے بھی ماں خاص ہے، اتھے بھی ماں خاص ہے. اگر عام رکھو تو اور دوسرے مقام ہے. بات اللہ صرف نبی پاک کو نہیں سکھایا، پوری امت کو بھی سکھائی ہے. ہر چیز علم غیب کو تک منع ہوتی ہے. جیسے یعلم ما لم تکونوا تعلمون، سکھایا اس نے تم کو ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ تم جانتے. دیکھو اتنا تو ساری امت کو اللہ سکھا دیتے. اتنے بھی ماں ہے تو پھر اتنا ماں کے اللہ پاک سارا علم غیب سکھا دیتے. بتا صاحب جو بالکل ایسا ماں اتنا اساں بھی شامل ہیں تو پھر تو علم غیب اساں بھی بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کیا کیا شرارتاں کرتا پیا ہے، کیری کیری دیگ چمچہ بڑا پھرتا ہے. یا علم، اور اسی طرح علمتم ما لم تعلموا، سکھائے گئے تم جو نہیں تم جانتے تھے. انتم تم ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ. تو یہاں بھی پھر ماں کو عام ماننا پڑے گا. تم اور تمہارے باپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے سب کچھ تمہیں سکھا دیا. پھر یہاں بھی علم غیب ثابت کلی ہو جائے گا. اسی طرح اللہ والے انسان ما لم یعلم، سکھا دیا اللہ نے انسان کو ما لم. دیکھو یہاں بھی ماں ہے، جو نہیں جانتا تھا انسان، تو پھر ہر انسان کو اللہ نے تمام علم کلی سکھا دیا.
جہاں چیزاں نہیں جانتا وہ چیزاں بھی سکھا دیتے ہیں. تو یہاں کہتے ہیں ماں عام نہیں ہے، یہاں ماں کیا ہے؟ خاص ہے. یہاں ماں سے مراد کیا ہے؟ یہاں ماں سے مراد امور دین اور احکام شریعت ہے. یہاں سے مراد ماں سے مراد کیا ہے؟ یہ ماں خاص ہے، عام نہیں ہے. تو یہاں ماں سے مراد امور دین اور احکام شریعت، دین کے جو کام ہیں اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیے. جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے وہ امور اور احکام اللہ نے آپ کو سکھا دیے. یہی معنی کرتے ہیں مفسر قرطبی، امام بغوی، امام نصفی، علامہ حاصل رحمہ اللہ، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد امور دین اور احکام شریعت ہے. مفسر قرطبی، امام بغوی، امام بغوی، امام نصفی، ابو برکات نصفی، تفسیر مدارک والے جو مصنف ہیں یہ حنفی ہے. علامہ خازن فرماتے ہیں ماں سے مراد امور دین اور احکام شریعت ہے. امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماں سے مراد کتاب اور حکمت مراد ہے. سکھا دے اللہ نے تجھ کو کتاب اور حکمت جو تو جانتا نہیں تھا. تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہاں ماں عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ ماں کس کے لیے ہے؟ خصوص کے لیے، ماں خاص ہے. لا خیر نہیں ہے بھلائی فی کثیر، بہت سارے من نجواہم ان کی سرکش، الا مگر من امر بصدقات، جو حکم کرے صدقے کا، او معروف یا اچھائی کا، او اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کے مابین اصلاح کرنے کا. بَيْفْعَلْ، یہ بشارت ہے جو کوئی کرے گا نا ان کاموں کو، مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی کرے گا ان کاموں کو، ابتغاء مرضات اللہ، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہو، تو فَسَوْفَ نُعْتِيهِ، ہم دیں گے اس کو اجر عظیما، اجر بہت بڑا. بہت ساری سرکشیوں میں کوئی فائدہ کوئی نہیں. مفسر قرطبی، امام باغوی بے غین وار یا شدی، علامہ خازن، امام نصفی، یہ سب کہتے ہیں کہ ماں سے مراد امور دین اور احکام شریعت. اور امام مردی فرماتے ہیں، مردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں سے مراد کتاب اور حکمت، ماں سے مراد کتاب اور بہت سارے سرگوشیاں ہیں جو آپس میں بیٹھ کر لوگ کرتے ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں ایسی سرگوشی جو صدقے کرنے کے لیے وہ ہمارا پہ صدقہ دے، جو حکم کرے صدقے اللہ دے راہ دے اندر کچھ خرچ کیا گیا، یا اچھے کام رل مل کے سرگوشی کرے کہ جیسے لوگ نماز سے نہیں آتے انہوں کو حکم کرنا چاہیے نماز پہ تشریف لے آئے ہیں. جیسے لوگ ڈکیٹی چوری کرے دیں انہوں کو جا کے اچھائی کا حکم کرنا چاہیے، یار گناہ ہے، جرم ہے، اپنی جان سے ظلم کرے جو زیادہ کرے جو یہ سرگوشی کرے صدقے کے بارے میں حکم کرنا ہوئے، یا اچھے کا معروف دستور شرع دلوا ہوئے، یا پھر سرگوشی کریں مشورہ کریں آپس سے اصلاحہم بین الناس، لوگوں کے مابین اصلاح کرنا. مسلمان لڑے ودے انہوں کو آپس میں ملامن دی اصلاح کرنے دی نیت نال مشورہ کیتا ہوئے یہ بھی ٹھیک ہے، جو تیری ثواب
اس قسم اور یہ سارے مشورے جو بھی یہ کام کرے گا نا، ان میں بھی شرط ہے رضا للہ ہو، رضا للہ ہو، دکھلاوا پان نہ ہو یا فخر نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ بنانا ہو۔ ان سب میں یفعل ذالک، یہ ذالک کا مشاہد اللہ سارا علاقہ ہے رفیق کثیر من نجوہ الا من امر بالصدقات، یہ سب جو کوئی ان کاموں کے کرنے میں تلاش کرے گا اللہ کے رضا کو، تو فسوف نؤتیہ، ان قریب ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ تخفیف اخروی ہے، جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد، بعد اس کے، ما تبینہ، جو ظاہر ہو گئے لہ الہدیٰ، اس کے لیے ہدایت، ہدایت واضح ظاہر ہو جانے کے بعد اب جو رسول کی مخالفت کرے گا، ہم لفظاً من لفظاً تو صرف دو حرف کی ہے، میم نون، لیکن مانن جمع ہے، جو بھی مخالفت کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، چاہے وہ مولوی ہو یا مفتی ہو یا کوئی علامہ ہو یا کوئی قاری ہو یا کوئی بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، جب اس کو سب کچھ ہدایت کا رستہ ظاہر ہو جائے گا، ظاہر ہو جانے کے بعد پھر مخالفت کرے، من بعد اس کے ما تبین، جو ظاہر ہو لہ الہدیٰ، اس کے لیے ہدایت ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ واو بناؤ تفسیریہ، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول کے راستے کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں جو مومنین کے راستے کو چھوڑ رہا ہو، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ رہا ہو، یتبع، اتباع کرے، غیر سبیل المومن، مومنین کے راستے کے علاوہ کی، تو یہاں مومن سے پہلے اول درجے کے کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، پھر آگے جماعت چلتی چلتی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، یہ سارے جو مومنین کے راستے کے علاوہ چلے گا وہ شخص رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا ہوگا، تو پھر کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ثمرہ دنیا میں یہ ہوگا ہم پھیر دیں گے اس کو مَا تَوَلَّىٰ، جس طرح وہ منہ کرے گا۔ ہماری زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے اساں کو چھڑواگا چھوڑ دینے، اساں کو چھڑواگا چھوڑ دینے، جی میں دل لاکھ میں اپنا مرضیاں کرتا رہ جاوے، دنیا میں ہم پھیر دیں گے اس کی طرح مَا تَوَلَّىٰ، منہ موڑے، وَنُصْلِهِ، یہ ثمرہ اخروی، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم، فَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بری جگہ ہے لوٹنے کی، بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو آپ یہاں جو اتباع کریں غیر سبیل المومنین، مومنین کے راستے کے علاوہ کی، یہ اجماع بھی ہو گیا، جہاں سے اجماع بھی ثابت ہو گیا، سب کا جمع ہو جانا ایک مسئلے کے اوپر، پوری امت کا یہ ہے اجماع، تو یہاں سے اجماع بھی ہو گیا، اور یہ بدعت کے بھی خلاف ہو گیا، یہ آیت مبارکہ بدعت کے خلاف ہے۔ دیکھیں صحابہ اکرام کا راستہ، مومنین کا بعد میں آنے والوں کا جو ان سے نہیں ہے، یہ رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ چلو